नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है और ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जो आगही है, दीन की आगही, वो आप में पैदा करने की कोशिश करें और यकीनन हर महफ़िल से, हर बज़्म से मैं भी कुछ ना कुछ आपके साथ सीखने की कोशिश करती हूँ। और आज के हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, इनका सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगी और हमारे साथ हमारे स्कॉलर अदनान ज़फ़र निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। माशाअल्लाह। और साथ ही हमारे साथ कमसन सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। उम्मे अमसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं उम्मे अमसल? फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, उम्मे अमसल आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब बेमिसाल। बेमिसाल, माशाल्लाह। और यकीनन जो नातख़्वां जो बच्चे होते हैं या जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, हमदे बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करता है, तो उसकी कोई मिसाल ही नहीं होती। तो माशाल्लाह से आज हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ रखते हैं अदनान ज़फ़र सिद्दीकी साहब। और इसके साथ ही जो है हम आज का मौजू शेयर करना चाहेंगे कि मौजू है आज का तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो तीन अल्फाज हैं, इसकी जो लुग़वी माने हैं, जो डेफिनेशन कही जाएगी, वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बयान करूँ कि माशाल्लाह से आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और एक अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया माशाल्लाह, और जिसमें दीन की फ़रोग़ और बुज़ुर्गान दीन के हवाले से काफ़ी मामला फ़रोग़ पा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर जी बेसिकली कुरान पाक में बार बार अल्लाह ताला तफक्कुर और तदब्बुर की बात कर रहे हैं इल्म उलुल अलबाब के हवाले से। तकरीबन 700 से ज़्यादा मकामात पे हमें बार बार तफक्कुर की दावत दी गई है जी, कि तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो। अब ये है क्या? सही, तीनों आपस में जुड़े भी हैं और तीनों आपस में अलग अलग भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तासुर। ठीक है। तासुर ये है कि हम किसी चीज़ की असर पसंद उसके असर कबूल करना जी, और उसके हवाले से कोई ऐसी बात, कोई चीज़ ये हमारी क्या आती है कि माहौल के मुताबिक होता है। किसी बैरूनी असरात से जो हम कोई चीज़ तासुर लेते हैं वो हमारी शख्सियत पे होता है, समाजी भी होता है और माशरती भी हो सकता है। तो वो तासुर हमारी बुनियादी तौर पर आता है। अब हम बात करते हैं तफक्कुर की। जी, तफक्कुर और तदब्बुर दोनों ही गौर व फिक्र के लिहाज से मायने में आते हैं। इसके लुग़वी मायने है सोचना, गौर व फिक्र करना। ठीक है, ये हमारे मायने में आते हैं। और तदब्बुर मज़ीद गहराई में सोचना, गौर व फिक्र करना। माशाल्लाह। तो ये लुग़वी माने और लफ्ज़ी माने जिसे कहेंगे। अच्छा, इस्लामी शरीयत और रूहानियत के लिहाज से मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आज का हमारा मौजू है तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर, तो ये रूहानी हवाले से अगर कुछ हमारे जो नाज़रीन हैं उनके साथ आप शेयर करना चाहें। जी जी बिल्कुल। अगर हम इसको इस्लामी पस मंज़र में देखा जाए तो सबसे पहले तासुर आप क्या कबूल करते हैं ना जी। तो कुरान में सूरह अनफाल में आया था अल्लाह ताला कि मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं। और जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने आता है, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तो वो उस पर कांप जाते हैं। सही। तो यहाँ पे एक तासुर की कैफियत हमें वो मिल रही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो एक ऐसा हो कि वो लरज़ जाते, सही, वो लरज़ जाते हैं, वो एक कैफियत पैदा हो जाती है। तो ये हमारा एक तासुर के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये आता है। तो यही का तदब्बुर भी है, तफक्कुर भी है। तफक्कुर ये है कि हम किस तरीके से उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं जी। क्या हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं? क्या हम अपने किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? क्या कोई हमारा माशरती तकाज़ा है? तो उस तरफ अगर हम अपने पूरी दीन और इस्लामी शरीयत के मुताबिक उसको ढाल लें तो यही तदब्बुर और तफक्कुर हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, आपने तासुर की बात की। तासुर मैंने एक जगह, और ये बचपन में मैंने एक बच्चों के मैगज़ीन में ये क़िस्सा सुना था कि कोई साहब आते हैं किसी बुज़ुर्ग के पास और उनसे सवाल करते हैं कि जब हज़रत कोई रक़्स व सुरूर की महफ़िल होती है तो हम सारी सारी रात जागते हैं, और जब कोई इबादत की महफ़िल होती है, ज़िक्र इलाही की महफ़िल होती है, तो उसमें हमें फ़ौरन नींद आने लगती है। तो उन्होंने, उन बुज़ुर्ग ने उन साहब से ये कहा कि आपके सामने 2 चारपाइयाँ हों
اور اس پر ایک پہ کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور ایک پر پھول بچھے ہوئے ہوں, آپ کو نیند کس پر آئے گی؟ تو بے شک انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پھولوں والی چارپائی پر نیند آئے گی. تو عبادت کا بھی تاثر یہی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا تاثر یہی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں, جیسے جاگنے والی راتیں ہوتی ہیں, ہمیں 9 بجے نیند آنے لگ جاتی ہے اور عام دنوں میں ہم 2 بجے سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چیز ہے کہ شاید وہ سکون کی سی کیفیت ہوتی ہے, حاصل ہو جاتا ہے, ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک سکون قلب بندے میں طاری ہوتا ہے. اچھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کی طرز فکر کیا ہے. جی ہاں, اصل چیز ہے طرز فکر, محسوس کیا کرتے ہیں, محسوس کیا کرتے ہیں. طرز دیکھیں, طرز کیا ہے کہ کچھ سوچنے کا نظریہ آپ کا, اور فکر کیا ہے وہ سوچ اور خیال ہے. صحیح. اب وہ آپ طرز فکر اگر آپ کی جیسی ہوگی تو یہاں پہ اب حدیث کا ذکر آتے ہیں انما الاعمال بالنیات, بے شک تمام اعمال کو دارالمدار آپ کی نیتوں پر ہے. تو جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے اور ویسے ہی ہم سے وہ معاملات صادر ہوں گے. بالکل بالکل, یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے حدیث بیان کی, اور حضرت علی کا یہ قول ہے کہ تمہیں تمہارے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ دے گا. تو اچھا سوچئے, پازیٹیو سوچئے, ضرور آپ کو زندگیوں میں آپ کی پازیٹیوٹی ملے گی اور اچھی اچھی چیزیں ملیں گی. جو گمان کریں گے وہ انشاءاللہ ملے گا. اچھا سوچنے کی بات ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہیں. یہ حدیث جو نا, جیسے انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت, آپ جو سوچتے ہو گمان. اب گمان اتنی ڈیپتھ, اگر پروگرام بھی آپ کے ختم ہو جائے تو اسی حدیث کو اگر ہم بیان کرنے ہیں تو بہت ڈیٹیل ہے. گمان کیا ہے, آپ اللہ کا اوپر ذکر کر رہے ہیں تو اللہ اوپر ہے, اللہ کو آپ قلب میں آپ محسوس کریں تو اللہ قلب ہے, آپ ساتھ محسوس کریں تو ساتھ ہے, دوست محسوس کریں دوست ہے. تو جس طرح سے آپ کے محسوس ہے, آپ جس طرح سے فیل کر رہے ہیں, آپ شک کے دائرے میں رہ کے اللہ کو گمان کر رہے ہیں تو آپ شک میں ہی پڑے رہیں گے, اور یقین کے درجے میں رہ کے اللہ سے گمان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ دے گا. زبردست, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بزم عقیدت پروگرام میں تاثر, تفکر اور تدبر کا آج موضوع ہم نے رکھا ہے. عدنان ظفر نظامی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ کمسن ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام امثل آج ہمارے اس بزم میں اپنی آواز سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائیاں بیان کریں گی. تو ام امثل اس وقت ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا, مائک کے قریب کریں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. چلیں بسم اللہ کیجیے گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سر اعلیٰ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سر اعلیٰ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा सही कलाम आपने पेश किया, और अल्लाह ताला इस मासूम सी बच्ची को जल्द ही जो है वो अपने घर की ज़ियारत करवाए और मदीने की हाज़िरी हम सबको नसीब हो। और मेरा जो ये सेट लगा हुआ है, और इसकी मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी कि जब मैं सेल्फ़ीज़ ले रही थी तो वाकई मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मस्जिद नबवी में ही बैठकर प्रोग्राम कर रही हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर हमें वो तस्वीरें नसीब फरमाए और हमें वहाँ पर हाज़िरी नसीब फरमाए। गुंबद खज़रा के साए में बैठकर हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल करें। और वो क्या मंज़र होगा। अदनान साहब, आपसे बात हो रही थी अभी इसी सेट के हवाले से ही ऑफ एयर, तो हमने यही जिक्र किया कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे बुला ले। तो आपकी जो मदीने की हाज़िरी थी उसका किस्सा कुछ बताइए। उसका कुछ किस्सा कुछ ऐसा है कि जना मैं एक दफ़ा सैयद आले हसन के मज़ार साहब पे बैठा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं दुआ कर रहा था। तो दुआ करते करते अचानक मुझे मुर्शिद करीम की ज़ियारत नसीब हुई, और बाकायदा मुझे ऐसा लगा वो मुझसे इस्तिहाद फरमा रहे हैं कि मियाँ अदनान आ जाओ, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। तो मुझे बाकायदा मैं पीछे पीछे जाऊँ, हज़रत आगे आगे जा रहा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो मुझे एकदम उस टाइम वो कैफियत मेरी वो हो गई अजीब से। मैं घर पहुँचा हूँ तो मेरे पास ना उस वक्त वसाइल थे ना मामला थे, घर पे बैठा हूँ तो मुझे फ़ौरन इत्तला आ गया। वहाँ पे मुझे पता चला भैया आपने जना कल उम्र पे जाना है, और मेरे सारे इंतजाम हो चुके थे। वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी सरप्राइज हाज़िरियाँ जो है वो नसीब हो। और क्या ही कहने हैं इस हाज़िरी के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने घर बुलाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी होती है, तो वो लम्हात मेरे ख्याल है कि रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। वो अभी भी कैफियत अजीब सी तारी हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हाज़िरी नसीब करे और बार बार नसीब करे कि वाकई जो एक वो है ना कलाम है कि मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। तो वाकई जब वो नवीद मिलती होगी तो हमारा दिल वहाँ पहुँच चुका होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने जितनी जितनी बातें आप इस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं आपने सोची हुई हैं, वो सब की सब इस हाज़िरी के हवाले से पूरी हो, मुकम्मल हो। और आप सबके सदक़े में मुझे भी जल्द अज जल्द ये हाज़िरी नसीब हो, आमीन। कि जब आप सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं ना, तो उस वक्त आप की कैफियत अलग होती है कि आप जब कहते हैं कि अभी तो हम तसव्वुर में जाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराइयाँ बयान करते हैं। और नात ख़्वां की क्या शान है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश की तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए थे, और हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो आपके मिंबर पर तशरीफ़ रख के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पेश कर रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ कर वो नात सुन रहे थे। तो क्या ही बात है इस नात ख़्वानी की, और जो मेरे लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी की सआदत है। और यकीनन ये हमारे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का उनको क्रेडिट किया जाता है कि जिन्होंने हमेशा मुझे बचपन से रेडियो लेकर गए और टीवी भी लेकर गए। तो हर तरह के प्रोग्राम से अम्मी जो है वो मुझे काफ़ी महफ़िल में लेकर जाती थी। तो यकीनन ये सआदतें बहुत 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 अजीम सआदतें हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुना और हमारे माँ बाप को जो है उनके जहन में ये चीज़ डाली कि वो हमें सना खाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाएं। तो बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर के हवाले से आज का ये मौजू रखा हुआ है, और मज़ीद हम बात करेंगे इस मौजू पर। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद फिर आते हैं वापस। आप देखते रहिए बज़्म अक़ीदत। खुश आमदेद कहना चाहेंगे बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। और आज का जो मौजू है, आज की बज़्म में हमने सजाया है वो ये कि तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर क्या है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्कॉलर मौजूद हैं अदनान ज़फ़र निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में, और आपसे पूछना चाहेंगे जैसे तासुर, तफक्कुर और तदब्बुर की आपने भी डेफिनेशन पेश की और फिर शरीयत के हवाले से भी बात की, तो इस मुझे थोड़ा सा कुरान और हदीस के बारे में जानना है कि कुरान और हदीस जो है वो इस बारे में क्या कहता है। देखिए, मैंने जैसे अभी पहले जिक्र किया था, तकरीबन 700 ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका जिक्र किया है। हमें बार बार तफक्कुर की दावत दी गई। सूरह आले इमरान के अंदर है कि हमें दावत दे रहा है, बता रहा है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक पे क्या ये गौर नहीं करते।
عقل مند لوگ جی ان کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جو لیٹے ہیں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد سے وہ ہیں, تو وہاں پہ ہمیں اس میں ذکر کیا گیا. پھر دوسری ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کیا یہ غور و فکر کرتے سورہ محمد کے اندر ہے, کیا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے. تو اب ذرا مجاز الہی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں بیان کر رہا ہے. وہاں پہ ہمیں بار بار مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے اور ہمیں غور و فکر کی بار بار دعوت دے رہا ہے. اور یہاں پہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ کیا غور و فکر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں پہ کفر پڑے ہوئے. تو یعنی کہ ہمیں اس چیز پہ بھی تفکر کرنا چاہیے قرآن کے اوپر کہ ہم اس پہ کس مجاز الہی سے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے. جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں, محبت سے بات کرتے ہیں, کسی سے غصے سے بات کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتے ہیں, ایک مجاز ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. ہمیں تو قرآن میں بھی یہ تفکر و تدبر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت ہمیں کس طریقے سے وہ کس طرف ہمیں محبت سے بلا رہا ہے, کس طرف پیغام دے رہا ہے, کس طرف ہمیں نصیحت کر رہا ہے اور کس طرف وہ تھوڑا ہمیں ہلا رہا ہے, ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. تو یہ مجاز الہی ہے اور اس چیز کو بھی سمجھنے چاہیے ہمیں. اور مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیان کر رہا ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تو اس کی حقیقت کی اشیاء کو ہم پا لیتے ہیں. تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو اس کی حقیقت بھی آپ پہ آیا ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, میں اب جاننا چاہوں گی جیسے ہم لغوی معنی کے بعد جو ہے وہ ہم شریعت پر آئے اور پھر قرآن اور حدیث کے بارے میں ہم نے بات کی, تو تاثر, تفکر اور تدبر کے بارے میں بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, سب سے حضور غوث پاک کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تفکر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور, ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس روشنی کی سے مومن کے بندے, وہ حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان. تو یہ ہے کہ جب اس پہ تفکر و تدبر کرتے ہیں تو انوار الہی تجلیات وہ آپ پہ عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. وہ آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ اللہ کے پہ نور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ, زبردست. تاثر, تفکر اور تدبر کے حوالے سے آج کا موضوع ہم نے رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا نا کہ دین میں سمجھ پیدا کرو. تو یہ چیز ہے, اور بلکہ اللہ رب العزت تو یقیناً ہمیں ہر چیز پر ریسرچ کرنے کی جو ہے بار بار دعوت دے رہا ہے ہمیں. اور چاہے دین ہو اور چاہے ایک بات اور تھوڑا سا بتاؤں کہ بات یہ کہ تفکر کرے کون. جی اب یہ بھی آتا ہے تفکر کس ہے, تو حضور غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول تو تم لوگ کوئی بات سنتے نہیں ہو. صحیح. پہلا انہوں نے کیا. اچھا. دوسری بات بھی کہتے ہیں اگر سن لو تو پھر اس پر سمجھتے نہیں ہو. صحیح. اچھا, اگر سمجھ لو تو پھر عمل نہیں کرتے, اور اگر عمل بھی کر لو تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا. تو یہاں پہ وہ 4 کیٹیگری لوگ بتا رہے ہیں کہ پہلے کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو سننے کے لیے روادار نہیں. صحیح. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ شرما حضوری میں سن تو لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں, ان کے سر سے گزر جاتی ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور چوتھے وہ ہیں جو عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا. تو تدبر اور تفکر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں, سمجھیں, غور و فکر کریں اور اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کریں. صحیح. صحیح. یہ ہماری صحیح ڈائریکشن یہ ہوگی جب ہم ان چاروں, جو یہ چاروں ہمارے موڈز ہیں, ان موڈ سے ہم اجتناب کریں گے اور اخلاص کے ساتھ جب اس چیز کی طرف ہم راغب ہوں گے تو پھر ہم اس چیز کے بارے میں تفکر یا تدبر کر سکیں گے. اب تفکر جو بنیادی طور پہ جو چیز کہا جاتا ہے, تفکر یہ ہے کہ اشیاء کے علوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی اشیاء کے علوم, جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, چیزیں بنائی ہیں, اس پہ غور و فکر, اور تدبر اس پہ مزید گہرائی ہے, یعنی کہ اس کی جزیات اور اس کے معاملات, یا وہ چیز اس کو اس طرح سے ملیں گے وہ معرفت الہی میں آ جاتا ہے. آپ کی ذات کی معرفت الہی جب ہم ڈیپ میں جاتے ہیں مزید تو پھر تدبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑی زبردست گفتگو فرما رہے ہیں. تھوڑا میں جاننا چاہوں گی کہ روٹین لائف میں جیسے کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, یہ دین میں جو تفکر ہے, تدبر ہے, یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ڈیلی روٹین میں کوئی ایسی چیز جو ہم شامل کر سکیں یا ایک محاسبہ کریں دل میں, وہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ دین میں سب سے پہلے آپ کی ڈیلی روٹین, آپ کی ڈیلی عرفت ہے. آپ
آپ کی اپنی معاشرتی زندگی ہے جی. تو سب سے بڑا آپ جاتا ہے حسن سلوک، حسن اخلاق. بالکل. تو آپ اپنی ڈیلی لائف میں سب سے پہلے تو معاشرتی تقاضے آپ وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں، معاشرتی تقاضے جو آپ کے سماجی وہ ہیں، تو آپ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ کہاں کہاں میں غلط ہوں، کہاں کہاں میں صحیح ہوں. صحیح. ہم اپنے معاملات کو جتنے بہتر انداز میں اچھے انداز میں پیش کر سکیں گے اتنے ہی معاملات ہمارے معاشرہ درست اور بہتری کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ماشاءاللہ. اور یہی جو ہے یقیناً بات اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور لیکن اس وقت ہم بزم عقیدت پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت ہم کمسن ثنا خان امسل سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. امسل اس وقت کیا سنا رہی ہیں ہمیں؟ میں تو امتی ہوں. بے شک، اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جو کہ صادق اور امین تھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صادق اور امین بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ کیجیے گا. میں تو امتی ہوں اے شائع امم، میں تو امتی ہوں اے شائع امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شائع امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شائع امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اپنے گھیرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شائع امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور بہت پیارا سا کلام پیش کر رہی تھی. امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر جو فخر ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ضرور کریں، اور یہی امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا تقاضا بھی ہے. اسی کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں. میں ہوں عروج ناز نظامی. جی معزز ناظرین، بزم عقیدت پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے تفکر، تدبر اور تاثر، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جس سے ہم اور آپ ہم سب مل کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا. ہمارے پروگرام میں اس وقت بزم عقیدت میں تشریف رکھتے ہیں عدنان ظفر نظامی صاحب، اور ان سے میں بات کرنا چاہوں گی. سر، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے ابھی تاثر، تفکر اور تدبر کے بارے میں بات کی، تو اس کی جو نفسیاتی، سائنسی اور یہ اس کی کس طرح سے وضاحت ہوگی؟ اس کو اس لحاظ سے ہم سمجھیں گے، اگر ہم اس کو نفسیاتی اور سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو نفسیاتی طور پہ ہمارے جو معاشرتی تقاضے ہیں، جی ہاں، جو ہمارے عوامل ہم سے ظاہر ہوتے ہیں، جی، تو وہ سارے کے سارے تفکر و تدبر میں ہمارے آتے ہیں، جی، کہ ہم کس طریقے سے اپنے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے معاملات ہیں، ان معاملات کو ہم نفسیاتی طور پہ دیکھتے ہیں. اور سائنسی طور پہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کی اس کی جزیات، اس کی گہرائی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اس پہ. تو وہ ہم کسی بھی معاملات میں، کسی بھی چیز میں اس چیز کے بارے میں تفصیلی ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے. یہ ایک ذہنی آپ کا رجحان اور ذہنی عمل ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب اگر ذہنی طور پہ ہم دیکھا جائے تو اس وقت جو اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سارے کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں دماغ میں جو آپ کے جو بنتے ہیں، اور آپ کے جو اچھے تاثر، اچھے آپ کے اندر جب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، تو وہ مختلف قسم کے کیمیکلز آپ کے طرف سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سائنسی اس میں مزید آ رہی ہوتی ہیں.
صحیح ماشاءاللہ صحیح زبردست. تو ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے, کیا ایک ربط بن رہا ہے ان تینوں ان کا ربط اس طرح سے بن رہا ہے, نفسیاتی, معاشرتی, سائنسی, کیا ربط ہے؟ جی دیکھیں, ہم یہ ایک معاشرتی مخلوق ہیں, تو اس وقت ہمارے ساتھ جو نا ہم سب چیزوں کو لیتے ہوئے چلنا پڑتا ہے ہمیں. جب آپ کسی چیز پہ غور کرتے ہیں, ہم یہ دیکھیں ہم کسی چیز کے تاثر سے خالی بھی نہیں ہیں, اس کے اثرات بھی ہم پہ اثر پذیر پڑتے ہیں. تو جب ہم کسی چیز کو اثر لیتے ہیں تو اس پہ پھر فکر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہے چیز کیا ہے. جب ہم فکر کرتے ہیں تو پھر ہم غور فکر کی طرف ایک طرح سے ایک دعوت لاشعوری طور پہ ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز, پھر اس پہ ہم تدبر و تفکر جب اس پہ مزید گہرائی سے کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحیح, یہ اس طریقے سے صحیح ماشاءاللہ. آج اس موضوع کو ہم نے اپنے بزم عقیدت میں رکھا کہ جس میں تاثر, تفکر اور تدبر کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور اب میں اپنی مہمان ثنا خان سے درخواست کروں گی کہ وہ کلام جو کہ ایک دعائیہ کلام بھی ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور ہم سب مل کر سنتے ہیں. اے سبز گنبد والے معذور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے معذور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت پیارا کلام پیش کیا ہے, اور یہ دعائیہ کلام تھا ماشاء اللہ. بہت پیاری آواز میں آپ نے یہ دعا پیش کی, اور اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری کامیابیاں, کامرانیاں زندگی میں عطا کرے, آمین. اور پیاری پیاری نعتیں آپ پڑھتی رہیں زندگی بھر, جو حیات کہتے ہیں نا, اور ہم سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرتے دم تک ہماری زبان پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائیاں جو ہے وہ جاری و ساری رہیں, اور جب ہم جو ہے وہ آخری سانسیں بھی لے رہے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہمارے لبوں پر ہو, آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.